الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى أنه قال: باب قوله وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم: إن نوف البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. فقال ابن عباس: كذب عدو الله. حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: يا ربي فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو تم. إلى آخره الحدیث. یہاں مسجد علی میں یہاں مجلس شروع ہوئی تو قیامت کی نشانیوں کے سلسلے میں بیان چل رہا تھا. تقریباً 10 مجلس ہوئی جس میں صحیح حدیث کی روشنی میں آپ کو قیامت کی نشانیاں سنائی گئی. ابھی کچھ حصہ اس کا باقی ہے، لیکن گزشتہ مرتبہ جب مجلس میں آئے تھے تو محترم حاجی رفیق صاحب مجھے فرمانے لگے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سناؤ. کچھ عرصہ پہلے یہاں جب مجلس میں حاضری ہوئی تو پڑوسی میں ہمارے ایک بڑے بزرگ رہتے ہیں، حضرت قاری رشید صاحب دامت برکاتہم کی ملاقات کے لیے حاضری ہوئی تو فرمانے لگے کہ بخاری شریف کا سبق شروع کیا تو قیامت کی نشانیوں کے سلسلے میں بخاری، مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں سے میں آپ کو انتخاب کر کے حدیثیں سنا رہا تھا، لیکن حضرت کا اشارہ تو پھر میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے یہ سوچا کہ اب باقاعدہ بخاری شریف کا سبق ہی یہاں شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں بڑی نورانیت اور بڑی برکت ہے. اور یہ سوچا ہے کہ بخاری شریف کی حدیثوں میں جتنے بھی واقعات آئے ہیں قصص البخاری کے عنوان سے،
انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عافیت کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے مکمل کروائے، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا دے۔ تو چونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنانا ہے تو بخاری شریف میں تلاش کیا تو کتاب العلم میں 2 جگہ پر حضرت خضر کا واقعہ ہے، اور جلد ثانی میں کتاب التفسیر میں امام بخاری نے اس حدیث کو ذرا تفصیل سے ذکر کیا ہے، اسی لیے ہم یہ واقعہ کتاب التفسیر سے آپ کی خدمت کے اندر سنائیں گے۔ یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے سورہ کہف کی ایک آیت کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ایک عجیب و غریب سفر ہوا تھا۔ وہ قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے۔ قصے کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ ایک بنیادی بات سمجھو۔ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کا سفر کرنے سے منع فرمایا کہ سمندر میں سفر مت کرو، یعنی دریا کا سفر مت کرو۔ وجہ اس کی ہے کہ دریا کے سفر کے اندر بڑے خطرات لگے رہتے ہیں، اور پرانے زمانے کے اندر جب انجن والی اسٹیمریں نہیں ہوتی تھی تو ہوا سے چلنے والی اسٹیمر ہوتی تھی، گجراتی میں سڑ کہتے ہیں، کہ کشتیوں کے اوپر ایک کپڑا لگاتے ہیں اور وہ ہوا کے ذریعے سے وہ کشتیوں کو چلاتا ہے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہوا کسی اور جانب میں چل رہی ہے تو آپ جانا کہاں چاہ رہے تھے اور ہوائیں اس کشتی کو کہیں اور دوسری جگہ کے اوپر لے جا کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ اسی سے عربی میں ایک کہاوت بھی مشہور ہو گئی، تجری الریاح بما لا تشتہیہ السفن، کہ انسان کی کشتی ایسی جگہ پر چلتی ہے جہاں انسان کی چاہت نہیں ہوتی، ادھر کشتی جاتی ہے۔ تو پرانے زمانے میں وہ ہواؤں سے چلنے والی کشتی تھی، آج کی طرح انجن کا نظام نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی شفقت اور محبت میں ارشاد فرمایا کہ تم کشتی کا سفر مت کیا کرو، لیکن 3 آدمی کو اجازت دی حضور نے کہ یہ 3 طرح کے آدمی کشتی میں سفر کر سکتے ہیں۔ ایک تو جو آدمی حج کے لیے جاوے وہ کشتی میں سفر کرے، دوسرا جو آدمی عمرہ کرنے کے لیے جاوے وہ کشتی کا سفر کرے، اور تیسرا جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے دشمنوں سے مقابلے کے لیے غزوے میں نکلے، جنگ میں نکلے، وہ آدمی کشتی کا سفر کر سکتا ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگوں کو کشتی کا سفر کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، باقی اس کے علاوہ بلا ضرورت کشتی کا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں یہ بات آ گئی کہ دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کی نیت سے اگر کوئی آدمی سفر کرے تو زمین کے اوپر بھی سفر کر سکتا ہے اور سمندر کے اندر بھی وہ آدمی سفر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان خادم سے کہا کہ میں تو برابر چلوں گا،
یہاں تک کہ 2 سمندر کی ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں۔ 2 سمندر کے ملنے کی جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونے والی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا کہ میں لمبے زمانے تک چلنا پڑے تو میں چلتا ہی رہوں گا۔ پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہاں آیت میں خادم کے لیے فتح کا لفظ استعمال ہوا، اس سے 2 بات سیکھنے کو ملی کہ ہمارے گھروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ان کو رسپیکٹ اور ادب کے الفاظ سے بلانا چاہیے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نوکڈا، اس طرح کے لفظ جس سے انسلٹ اور توہین ہوتی ہو، ایسا لفظ کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نوکر چاکر خادم یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، بہت ہی ادب کے ساتھ ان کے لیے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ دوسری بات اس آیت سے یہ سیکھنے کو ملی کہ خدمت کرنے والا جوان اور تندرست ہو، کام کرنے والا۔ اگر وہ بوڑھا ہوگا تو وہ تمہاری خدمت کیا کرے گا؟ تمہیں ہی اس کی خدمت کرنی پڑے گی۔ اسی لیے خادم کام کرنے والا پسند کرو تو جوان اور تندرست پسند کرو۔ تیسری بات یہ غور کرنے کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں جا رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے، تو اپنے ساتھی خادم کو یوں کہا کہ 2 سمندر جہاں ملتے ہیں وہاں تک ہم برابر چلتے رہیں گے۔ معلوم ہوا کہ اپنے ساتھیوں کو کہاں جانا ہے وہ بتلا دینا چاہیے۔ بعض لوگ سفر میں نکلتے ہیں تو ساتھی لوگ پوچھتے ہیں بھائی کہاں جانا ہے؟ چلنے پہ کیا پوچھ کرتا ہے، میں کہاں لے جاؤں تجھے کیا پڑے، چل سیدھے سیدھے، اس طرح کا جملہ جواب میں کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ ادب سیکھنے کو ملا کہ ساتھیوں کو سفر کی منزل بتلا دینی چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتلا دیا کہ 2 سمندر کے ملنے کی جگہ کے اوپر ہمیں جانا ہے اور وہاں حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوگی، ہمیں وہاں تک سفر کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون تھا خدمت میں؟ ان کا نام ہے حضرت یوشع ابن نون، جو اس وقت نبی نہیں تھے، بعد میں اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا اور خدا نے ان کو بھی پیغمبر بنا دیا۔ معلوم ہوا کہ جو آدمی اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ اس کو ویسا بنا دیتے ہیں۔ نبوت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اسی کو عطا فرماتے ہیں، لیکن اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا انسان کو فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ تو اس وقت تو حضرت یوشع ابن نون یہ رشتے میں، سگائی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے بھی ہوتے ہیں، بہن کے لڑکے ہوتے ہیں، وہ چلے ساتھ میں۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا۔ ان کی قبر جارڈن میں ہے اور ایک قول کے مطابق ترکی میں ہے۔ دونوں مقام کے اوپر الحمدللہ حاضری ہوئی ہے۔ دونوں جگہ حضرت یوشع کی قبر بتلائی جاتی ہے۔ پہلے بھی یہاں مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ 3-4 نبی ایسے ہیں کہ ان کی قبر ہم تعین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، باقی دوسرے نبیوں کی قبر کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تو اسی لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی بتلائی تھی کہ لال رنگ کے پتھروں کے ٹیلوں کے پاس میں نے ان کی قبر دیکھی کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ جگہ مسجد اقصیٰ سے پہلے آتی ہے، لال رنگ کے پتھروں والی جگہ، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک یہ پیلسٹائن میں شہر الخلیل نام کی ایک جگہ ہے، وہاں پر ہے۔ اور سب سے زیادہ یقینی قبر تو صرف نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے تاکہ لوگ وہاں جا کے غلط کام شروع نہ کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم چلیں گے۔ اب یہ دو سمندر کے ملنے کی جگہ کہاں ہے؟ جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ تو دو روایت زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے جبکہ آپ مصر میں رہتے تھے، تو پھر مجمع البحرین سے مراد یہ ہوگا کہ اس وقت جو سوڈان ہے، سوڈان کی جو راجدھانی ہے خرطوم، تو وہاں خرطوم کے قریب میں نائل ندی کے دو فاٹے ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ نائل ندی جو نکل کے آتی ہے تو اس کے دو الگ الگ حصے ہیں، وہ خرطوم کے قریب آ کر کے مل جاتے ہیں۔ تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر مصر کے زمانے کا ہے تو پھر دو سمندر کے ملنے کی جگہ نائل ندی جو دنیا کی سب سے بڑی ندی ہے اور بڑی برکت والی جنتی ندی ہے، اس کی دو شاخیں جہاں پر ملتی ہے وہ جگہ مراد ہوگی۔ لیکن زیادہ راجح قول اور زیادہ وزندار بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سینا وادی میں 40 سال کا قید کا زمانہ بنو اسرائیل پر جو آیا وہ گزار رہے تھے، اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے گئے، یہی زیادہ وزندار بات ہے۔ تو اس صورت میں مراد یہ ہوگا کہ بحر قلزم ایک سمندر ہے مصر میں، پیلسٹائن کی بارڈر کے قریب میں بحر قلزم، اس بحر قلزم کی دو الگ الگ شاخ نکلتی ہے، ایک خلیج عقبہ اور ایک خلیج سویز۔ سویز نہر تو مشہور ہے، تو خلیج عقبہ اور خلیج سویز دونوں ایک ساتھ ملتی ہے، وہ جگہ ہے مجمع البحرین والی جگہ کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور یہی بات زیادہ دل کو لگتی ہوئی ہے۔ الحمدللہ بحر قلزم کے کنارے کے اوپر رات کو بیٹھ کر مچھلی بھی کھائی ہے، اور یہ دو سمندر جہاں ملتے ہیں خلیج عقبہ اور خلیج سویز، وہاں پر بھی اللہ کے فضل و کرم سے حاضری ہوئی ہے۔ تو مجمع البحرین یہ وہ جگہ بتلائی جاتی ہے۔ حقوق کہتے ہیں 70 سال یا 80 سال یا لمبے زمانے کو۔ اس سے ہم کو ایک بڑی زبردست بات سیکھنے کو ملی کہ نبی کے دل کے اندر دین سیکھنے کی طلب اور تڑپ کیسی ہوگی کہ نبی ہے، اور کیسے نبی ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تورات جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی۔ تورات کا درجہ قرآن کے بعد دوسرے نمبر کا ہے۔ اتنی مقدس کتاب اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو عطا فرمائی ہو، اس نبی کے دل میں دین سیکھنے کی، علم سیکھنے کی طلب اور تڑپ اتنی ہے کہ وہ اپنے ساتھی خادم کو کہہ رہے ہیں کہ میں 70 سال یعنی 70 سال یا 80 سال یا لمبا زمانہ چلتا ہی رہوں گا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کر کے دین کا علم سیکھوں گا۔ کیسی طلب اور تڑپ ہوگی! آج ہمارے لیے گھنٹوں کو فارغ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور ایک اللہ کے نبی کے دل میں کیسی طلب اور تڑپ ہے کہ 70-80 سال مسلسل وہ چلنے کے لیے تیار ہے، اور وہ آمادہ ہو گئے چلنے کے واسطے۔ اب یہ قصہ ایسا ہے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس دین سیکھنے گئے۔ اب یہودی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، تو یہودیوں کو یہ بات ذرا اچھی نہیں لگی کہ ارے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دوسرے کے پاس علم سیکھنے جا رہے، ان کو اچھی نہیں لگی یہ بات۔ اور اس طرح کی باتیں جو ہے ہوا کرتی ہے، جیسے کہ کوئی بڑے بزرگ ہو اور ان کے مریدین ہوتے ہیں، تو ان مریدوں کے سامنے آوے کہ آپ کے حضرت تو فلاں بزرگ کو ملنے گئے تھے، تو ان کو مریدوں کو بہت برا لگتا ہے کہ ہمارے حضرت اتنے بڑے ہو کے فلاں کو ملنے گئے، ان کو ہمارے حضرت کو ملنے آنا چاہیے۔
یہ مرید لوگ بعض مرتبہ پیروں کو بگاڑنے کے کام کرتے ہیں یا پیر کی طرف سے غلط فہمیاں پھیلانے کے کام کرتے ہیں، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اتنے بڑے جلیل القدر نبی اور پیغمبر یہ حضرت خضر علیہ السلام کو ملنے گئے۔ خضر علیہ السلام کا درجہ تھوڑا نیچا ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا درجہ بہت بڑا ہے چونکہ وہ شریعت والے نبی ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام صاحب شریعت نبی نہیں ہے، ان کا درجہ نیچا ہے۔ اس لیے جو موسیٰ علیہ السلام ان کو ملنے گئے تو یہودیوں کو بہت برا لگا کہ ہمارے حضرت موسیٰ اتنے بڑے نبی اور ایک چھوٹے نبی خضر کے پاس ملنے گئے۔ اس لیے یہودیوں نے ایک فتنہ کھڑا کیا۔ کیا فتنہ کھڑا کیا؟ وہ اس حدیث کے شروع کے اندر موجود ہے۔ یہودیوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا کہ ایک بہت بڑے یہودی عالم مسلمان ہوئے، ان کا نام ہے کعب الاحبار۔ احبار کے معنی آتے ہیں یہودی عیسائی عالم، اور کعب کے معنی ان کے لیڈر، بڑے عالم، تو بہت بڑے لاٹ پادری یوں کہنا چاہیے، ربی، بہت بڑے یہودی عالم حضرت کعب احبار ایمان لائے۔ ان کی ایک بیوی تھی، اس بیوی کا ایک بچہ تھا جس کا نام تھا نوف بکالی۔ نوف بکالی ان کا جو ہے نام تھا، نوف بن فضالہ بکالی، یہ کعب احبار کی بیوی کے بیٹے ہیں۔ آپ کہہ رہے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کہ کعب احبار کی بیوی کے بیٹے ہیں؟ یوں کیوں نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضرت کعب احبار کے بیٹے ہیں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بیوی آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے کسی اور کے نکاح میں ہو اور اگلے شوہر سے بچہ ہوا ہو تو آپ کا بچہ تھوڑا ہی کہا جائے گا، وہ یوں کہا جائے گا آپ کی بیوی کا بیٹا۔ اس لیے یہ تعبیر میں استعمال کر رہا ہوں کہ یہ نوف بکالی، نوف بن فضالہ بکالی جو ہے یہ حضرت کعب احبار کی بیوی کے بیٹے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یوں کہا کہ یہ جو موسیٰ قرآن میں ہیں جو حضرت خضر کی ملاقات کرنے گئے تھے وہ موسیٰ کچھ کوئی اور موسیٰ ہے، ہمارے نبی حضرت موسیٰ نہیں ہیں۔ ان کو پوچھا کہ کون سے موسیٰ؟ تو کہا کہ موسیٰ ابن میشان نام کے کوئی اور ہے، اور ہمارے موسیٰ کا نام تو ہے موسیٰ ابن عمران، کہ حضرت موسیٰ جو عمران کے بیٹے کا وہ ملنے نہیں گئے تھے بلکہ وہ تو کوئی اور موسیٰ ملنے کے لیے گئے تھے۔ جب یہ بات نوف بکالی کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پہنچی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، بہت غصے ہو گئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور غصے میں کہنے لگے وہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے۔ بڑے اپنے چھوٹوں کو ایسا جملہ کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں بول سکتے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جو موسیٰ حضرت خضر کی ملاقات کے لیے گئے تھے وہ وہی موسیٰ ہے جو اللہ کے نبی ہے، جن کو اللہ نے تورات دی تھی، جن کے ابا عمران ہیں حضرت موسیٰ ابن عمران، وہی حضرت خضر علیہ السلام کو ملنے گئے تھے۔ اور کوئی بڑا آدمی چھوٹے آدمی کو ملنے جاوے تو یہ تو بڑے آدمی کی بڑائی کی بات ہے کہ وہ اپنی بڑائی کے باوجود کسی چھوٹے کو ملنے کے لیے گیا، یہ اس کا کمال سمجھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی گرنے کی بات نہیں ہے کہ آپ بڑے ہو کر کے، جیسے کہ کوئی باس ہوتا ہے، مینیجر ہوتا ہے، وہ سامنے جا کر کے اپنے اسٹاف کے ممبروں کو ملے تو اسٹاف کے ممبروں کا خون بڑھ جائے گا کہ ہمارے مینیجر صاحب تو ہماری چیمبر میں آ کے ہم کو ملتے ہیں، تو وہ ڈبل جوش میں کام کرتے ہیں، بڑی وفاداری سے کام کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے آدمی کسی چھوٹے نبی کو اگر ملنے گئے تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کی عزت گھٹے گی نہیں بلکہ بڑھ جائے گی کہ اپنا بڑا پن ہونے کے باوجود وہ خود سامنے سے ملنے کے لیے گئے۔ اسی لیے ہمیں بھی ہمارا مزاج ایسا بنانا چاہیے۔ بعض مرتبہ ہم سوچتے ہیں کہ میں بڑا ہوں وہ مجھے ملنے آوے، ایسا نہیں سوچنے کا کہ بھائی میں بڑا ہوں، اللہ نے مجھے بڑا بنایا ہے، لیکن ملاقات کرنی ہے تو ہم خود چھوٹے کے پاس چلے جاوے، اس سے ہمارا مرتبہ کوئی کم ہو جانے والا نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔
اب ملنے جانے کی وجہ کیا ہوئی، ریزن کیا ہوا، وہ بھی عجیب و غریب سمجھنے کی بات ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کے بہت بڑے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، اس امت محمدیہ کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان سے بڑے کوئی قاری ہو نہیں سکتے، جن کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت میں سب سے بڑے قاری ہے، تو ان سے بڑا تو کوئی قاری ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت سے لوگ نئے نئے نام بچوں کے ڈھونڈتے ہیں، تو ان کو بتا دو ابی نام بھی رکھو بچوں کے، یہ اس امت کے سب سے بڑے قاری صاحب کا نام ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کے اندر بیان کیا۔ بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاندان، بڑا مجمع جمع تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ بہت شاندار آپ کا بیان رہا، مجمع کے اندر لوگوں کے دل ہل گئے، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لوگ رونے لگے۔ ایک نبی کا بیان سنے اور آنسو نہ آئے تو کیا کہنا، لوگ رونے لگے اور دل لوگوں کے ہل گئے، اتنا شاندار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوا۔ جب بیان پورا ہو گیا تو لوگ آئے ملنے کے لیے، اور آ کر کے کسی نے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑے عالم مولانا کون ہے؟ یہ مجمع میں سے ایک آدمی نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوال کیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خاندان بنو اسرائیل کی ایک جماعت کو لے کر کے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک آدمی آیا اور اس نے سامنے سے ملاقات کر کے سوال کیا، حضرت اس وقت زمین پر سب سے بڑے مولانا، سب سے بڑے عالم صاحب کون ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اور بالکل صحیح جواب دیا کہ میں اس وقت اللہ کی زمین پر سب سے بڑا عالم ہوں، اس لیے کہ نبی کے ہوتے ہوئے کوئی بڑا عالم نہیں ہو سکتا۔ زمین پر اگر نبی موجود ہو تو سب سے بڑے عالم اللہ کے نبی ہی ہوا کرتے، نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل صحیح سچا جواب دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا۔ اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں نا، ان کی تو چھوٹی چھوٹی بات پر بھی اللہ کے یہاں پکڑ ہو جاتی ہے۔ تو صحیح جواب تھا لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب میں یوں کہتے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ سب سے بڑے عالم مولانا کون، تو یوں جواب دینا چاہیے کہ اللہ جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، اللہ جانتے، یوں جواب دینا چاہیے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ میں اس وقت زمین کے اوپر سب سے بڑا مولانا ہوں، سب سے بڑا عالم ہوں۔ جیسے کہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں، تو گاؤں کے اندر 25, 50, 100 گھر مسلمان کے ہوئے، اور وہاں سب بیچارے کسان لوگ رہتے ہوئے، تو بستی کے جو امام صاحب ہے وہی سب سے بڑے مولانا۔ اب وہ امام صاحب کو کوئی آ کے پوچھے کہ اپنے گاؤں میں سب سے بڑا عالم کون، تو جواب ظاہر ہے کہ امام صاحب سب سے بڑے عالم، وہی وہاں کے علامہ، اور وہی وہاں کے امام ابو حنیفہ، اور وہی وہاں کے امام بخاری، سب کچھ وہی وہاں کے۔ تو جواب بالکل صحیح ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بالکل صحیح جواب دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، لیکن اللہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے فوراً آپ کی تربیت کے لیے آپ کی پکڑ ہوئی کہ موسیٰ یہ جواب تم نے کیا دیا؟ اللہ ناراض ہو گئے حضرت فعتب اللہ علیہ، بخاری کا یہ لفظ ہے، اللہ ناراض ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ تم کو میرے حوالے کرنا چاہیے کہ میرے اللہ جانتے ہیں سب سے بڑے عالم کون۔ یہاں ہم کو ایک بہت بڑی بات سیکھنے کو ملتی ہے، بھائیوں اپنے آپ کو ہمیشہ نیچا سمجھا کرو، کبھی اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو۔
ایک نبی جو حقیقت میں اپنے زمانے میں سب سے بڑے، لیکن وہ یوں بولے کہ میں بڑا عالم ہوں تو اللہ کو پسند نہیں آیا، تو ہمارے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اگر ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے تو اللہ کو کتنا ناراضگی اور غصہ آئے گا، اندازہ لگاؤ۔ اسی لیے کبھی اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، ہمیشہ اپنے آپ کو نیچا سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی تواضع اختیار کرے گا، خود کو نیچا رکھے گا، اللہ اس کو اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات کہوں دین کا کام کرنے والے عالموں کے لیے، داعیوں کے لیے، حافظوں کے لیے، کہ جو آدمی اپنے اندر غرور رکھتا ہے، تکبر رکھتا ہے، بڑائی رکھتا ہے، اس کے ذریعے دین کا فیض جاری اللہ نہیں کرتے، دین کا فیض اللہ اس کا جاری نہیں فرماتے۔ اور جو تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو جھکا جھکا کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے علم کا فیض جاری فرماتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جواب دیا اور اللہ ناراض ہو گئے۔ اللہ کے یہاں سے باقاعدہ وحی آئی، وحی یعنی جبرائیل امین پیغام لے کے آئے کہ موسیٰ ہمارا ایک بندہ ہے اور وہ بندہ مجمع البحرین نام کی ایک جگہ میں رہتا ہے۔ مجمع البحرین ایک جگہ کا نام، اور اس کا اگر ہم ٹرانسلیشن کریں تو میننگ ہوگا دو سمندر کے ملنے کی جگہ کا، وہاں ہمارا ایک بڑا بندہ رہتا ہے اور وہ بندہ تمہارے مقابلے کے اندر زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ مجمع البحرین والی جگہ پر جو ہمارا بندہ رہتا ہے وہ تمہارے مقابلے میں زیادہ بڑا علم رکھتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ نے ان کو جس لائن کا عالم بنایا تھا، تکوینی امور کا، تو اس امور کے اندر حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بڑے عالم تھے۔ دیکھو بھائی، ایک ہماری مفتی مولویوں کی دنیا عجیب اور نرالی ہے۔ باقی دنیا میں ہر جگہ آپ کو اسپیشلٹی ملتی ہے کہ بھئی یہ وکیل صاحب ہے، بیرسٹر صاحب ہے، تو کہا ایک کرمنل کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، یہ وکیل اور بیرسٹر ہے تو کہا فیملی پرابلمز کے جو کیسز ہوتے ہیں اس کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، کہا یہ وکیل ہے تو کہا یہ جو ہے نا یہ زمینوں کے کیس کے بڑے ایکسپرٹ اور بڑے ماہر ہیں۔ یہی حال ڈاکٹروں کے اندر بھی ہے کہ یہ کان کے اسپیشلسٹ ہے، یہ آنکھ کے اسپیشلسٹ ہے، یہ دماغ کے اسپیشلسٹ ہے، یہ پیٹ کے اسپیشلسٹ ہے، یہ ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہے۔ اور ایک ہم مولوی مفتیوں کی دنیا ایسی ہے کہ لوگ ہر لائن کے مسئلے ہمیں پوچھنے آتے ہیں، نماز کے بھی، وضو کے بھی، غسل کے بھی، کاروبار کے بھی، روزے کے بھی، زکوٰۃ کے بھی، حج کے بھی، ساری لائنوں کے مسئلے ہم کو پوچھنے آتے ہیں۔ اس میں بھی جو ہے کچھ اسپیشلٹی ہوئے تو بہت اچھا ہوئے۔ جیسے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجھے پہلے وقف کے مسئلے بہت مشکل لگتے تھے، پھر وقف کے مسئلے پر اتنی محنت کی کہ میں اس کا ایکسپرٹ بن گیا۔ تو اب زمانہ ایسا آ رہا ہے کہ اس میں بھی اسپیشلٹی لانی پڑے گی ہم کو، ایسا ہمیں معلوم ہو رہا ہے آج کل کے حالات سے۔ خیر، تو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تکوینیات کا علم دیا تھا، اس میں وہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے اونچے علم والے تھے۔ اب جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ مجمع البحرین نامی جگہ پر خضر رہتے وہاں جاؤ اور ان سے علم سیکھو، تو موسیٰ علیہ السلام کے شوق کی بات دیکھو۔ خدا ہمیں دین کا شوق عطا فرما دے، علم کا شوق عطا فرما دے، دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرما دے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کو سوال کرتے، اے میرے رب، اس آپ کے بندے کی ملاقات کی شکل کیا ہوگی؟ کیسے میں ان تک پہنچ سکوں گا؟ اس لیے کہ وہ زمانے میں گوگل تو تھا نہیں کہ گوگل پر مارتے کہ مجمع البحرین کہاں ہے اور راستہ ان کو مل جاتا، ٹم پر مار دیتے اور راستہ مل جاتا، ایسا تو وہ زمانے میں تھا نہیں۔ اس زمانے میں راستے نہیں تھے تو گوگل کہاں سے ہوگا اور ٹم کہاں سے ہوگا، نقشہ کہاں سے ہوگا؟ اسی لیے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پوچھا کہ اللہ، وہ دو سمندر کے ملنے کی جگہ کے اوپر جہاں مجھے جانا ہے وہاں جانے کا راستہ مجھے کیسے پتا چلے گا؟
آپ کے بندے خضر سے میں ملنا تو چاہتا ہوں، لیکن کیسے میں جا کر ان کی ملاقات کروں؟ اللہ تعالیٰ نے نشانی عجیب و غریب عطا فرمائی. کیا شان ہے اس مالک کی نرالی، ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے. کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو؟ موسیٰ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو. دیکھو جگہ ڈھونڈنے کی ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ مچھلی لے لو. ہے نا، انسان اپنی عقل سے سوچے. اسی لیے میں لوگوں کو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ شریعت اور قرآن حدیث کی باتوں کو عقل سے کنیکٹ مت کرو. جو بھی عقل سے کنیکٹ کرنے جاتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، بھٹکتا ہے وہ راستے سے. کبھی اس کو عقل سے مت جوڑا کرو. یہ تو عقل سے بہت آگے کی باتیں ہیں قرآن اور حدیث کی. قرآن کی پہلی سورت کے اندر سورہ بقرہ میں ایک مرڈر کیس ہو گیا، تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوچھنے گئے کہ بھائی قاتل کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پوچھا کہ اللہ قاتل کون؟ تو اللہ کے یہاں سے جواب آیا کہ ان کو کہو گائے کاٹو تو قاتل کا پتہ چلے گا. اب پوری بنی اسرائیل کی عقل حیران کہ قاتل کو تلاش کرنا ہے، اس میں گائے کاٹنے کا کیا مطلب؟ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ایڈریس پوچھ رہے کہ وہ خضر ملیں گے کہاں اور کہاں دو سمندر جمع ہوتے. اللہ نے جواب میں فرمایا موسیٰ ایک مچھلی لے لو اپنے ساتھ. اور مچھلی بھی کیسی؟ باربیکیو کی ہوئی، بھنی ہوئی ایک مچھلی لے لو اور یہاں حدیث میں زمیل میں رکھ لو اور لے کر کے جاؤ موسیٰ. جہاں پر وہ مچھلی تمہارے پاس سے زندہ ہو کے بھاگ جاوے وہاں ڈھونڈنا کہ وہ خضر بندہ ہمارا ملے گا. کیسی عجیب و غریب نشانی. جو مچھلی مر چکی اس کو بھون دیا گیا، باربیکیو اس کا کر دیا گیا، اس کو زمین میں لے کے چلو. جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کے غائب ہو جاوے وہاں آجو باجو کے اندر تلاش کرنا تو ہمارا وہ بندہ خضر تم کو ملے گا. کیا شان ہے اس مالک کی نرالی، سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لی، اس کا باربیکیو بنایا اور اس کو اپنی زنبیل میں رکھا اور لے کر کے چلے اپنے خادم کے ساتھ. دونوں پیدل روانہ ہو گئے، اس لیے کہ پتہ چلا ہے کہ ایک بڑے مولانا صاحب ہیں اور ان کے پاس جو ہے اللہ کا دین سیکھنے کو ملے گا، تو چلے ہاتھ میں زنبیل لے کر کے دونوں روانہ ہو گئے. امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ یہ مچھلی ان کے لیے ڈبل فائدے کی تھی، ملٹیپل یوز تھی. وہ ایک فائدہ تو اللہ نے خود بتلا دیا ہے کہ جہاں مچھلی زندہ ہو کے غائب ہوئے وہاں خضر ملے گا. اور دوسری بات کیا، راستے میں بھوک لگے تو کیا کھائیں گے؟ تو کہا یہی مچھلی کا ناشتہ تم کو راستے میں کام آئے گا. اور خدا کی قدرت دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ کیا تھا کہ 80 سال بھی اگر مجھے چلنا پڑے تو میں چلوں گا. تو مچھلی خدا نے ایسی لینے کے لیے فرمایا ہوگا نا کہ وہ 80 سال تک بھی خراب نہ ہوئے، بگڑے نہیں، سڑ نہ جاوے. یہ نہیں کہ ساتھ میں ایک کنٹینر فروزن فریز کا لے کر کے گئے، فروزن کنٹینر لے کر کے گئے فریز والا کہ اس میں وہ مچھلی رکھی ہوئی ہو. کیسی خدا کی قدرت کہ موسیٰ علیہ السلام تو 80 سال کے ارادے سے چلے تھے، اس سے بھی زیادہ زمانہ چلنے کے ارادے سے چلے. وہ مچھلی لی اور دونوں چلے، استاد اور شاگرد دونوں چل رہے ہیں. جہاں بھوک لگتی وہ کھاتے. چلتے 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 جو ہے ایک بڑی چٹان آئی، بہت بڑی چٹان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ اور خضر اس چٹان کے پاس سو گئے تھوڑی دیر کے واسطے. سفر کر کر کے تھک گئے تھے، دونوں سر رکھ کر کے سو گئے. حضرت یوشع ابن نون جو آپ کے خادم ہیں وہ جاگے ہوں گے. اس وقت اللہ کی عجیب قدرت ظاہر ہوئی کہ وہ جو مچھلی تھی وہ مچھلی سفر کے اندر دونوں کھاتے کھاتے جا رہے تھے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے مچھلی کو سوچو تو آگے والی باتیں سمجھ میں آئے گی. ایک پوری مچھلی سوچو دماغ میں، اور خاص طور پر پاپلیٹ مچھلی کو سوچ لو. اس میں کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں ایک بڑا کانٹا ہوتا ہے اور دونوں طرف گوشت ہوتا ہے. ایک طرف آپ گوشت کھاؤ تو پورا کانٹا نظر آتا ہے، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ کھا لیا، لیکن اس کو پلٹو تو ابھی دوسری طرف پورا گوشت باقی ہوتا ہے.
اس طرح پاپلیٹ مچھلی ہوتی ہے. یہ مچھلی بالکل اسی انداز کی تھی کہ ایک بڑی مچھلی ان لوگوں نے بھون کر کے لے لی اور ایک طرف سے دونوں کھاتے 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 گئے تو ایک طرف کا پورا گوشت حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام یوشع ابن نون دونوں نے کھا لیا، اور ایسا کھا لیا کہ پورا کانٹا نظر آ رہا تھا. پورا گوشت ایک طرف کا کھا لیا، دوسری طرف کا باقی ہے. اور ایک پتھر کے پاس دونوں آرام کرنے کے لیے رکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو میٹھی نیند میں تھے، حضرت خضر علیہ السلام اسی علاقے میں رہتے تھے، لیکن ان کے ساتھی حضرت موسیٰ کے یوشع ابن نون وہ جاگ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ وہ مچھلی میں کچھ عجیب حالت پیدا ہوئی. وہاں پر جہاں جس پتھر کے پاس یہ دونوں سو رہے تھے وہاں پانی کا ایک چشمہ تھا جس کو جھرنوں گجراتی میں کہتے ہیں. وہ چشمہ تھا آب حیات کا. آب حیات کا میننگ کیا؟ جو پیوے تو مردہ زندہ ہو جاوے، ایسا ایک چشمہ خدا نے بنایا ہے. تو وہ آب حیات کا پانی کا چشمہ وہاں پر تھا. تو حضرت یوشع کو بھی معلوم نہیں، موسیٰ کو بھی معلوم نہیں کہ یہاں وہ آب حیات ہے، یعنی جو پانی کوئی پی لے یا کسی کو لگ جاوے تو وہ زندہ ہو جاوے. تو حضرت یوشع ابن نون نے وہاں زنبیل رکھی ہوئی تھی اور کسی کام کے لیے پانی وغیرہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہوگا. کسی طرح وہ آب حیات کا جو چشمہ چل رہا تھا اس میں سے پانی کے قطرے اڑے اور اڑ کر کے زنبیل میں آئے اور اس مچھلی کو لگ گئے. تو جیسے ہی مچھلی کو لگے اللہ نے اس قطرے کو ذریعہ بنایا اور اس مچھلی کو زندہ فرما دیا، اور وہ مچھلی زنبیل کے اندر ہلنے لگی. پہلے تو ہلی، حدیث میں ہے وَاسْتَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَلِ، کشتی وہ مچھلی جو ہے اندر جو ہے ہلنے لگی، اور ہلنے کے بعد پھر وہ مچھلی خود نکلی. دیکھو خدا کی قدرت، وہ مچھلی ہلی، زندہ ہوئی اور نکلی، اور نکل کر کے کودی اور کود کے سمندر میں چلی گئی. اب جو سمندر کے اندر گئی تو قرآن میں بھی ہے اور یہ بخاری کی حدیث میں ہے، عجیب طریقے سے گئی. حضرت یوشع ابن نون تو دیکھتے رہ گئے کہ ارے یہ کیا اللہ کی قدرت، ایک طرف کھائی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی، خود سے زنبیل میں سے باہر نکلی اور کود کے دریا کے اندر گئی. اور دوسری عجیب بات یہ کہ جب وہ دریا کے اندر گئی تو پانی رک گیا، ورنہ پانی کے اندر مچھلی تو بہت چھوٹی چیز ہے، کوئی بڑی چیز بھی تم ڈالو تو پانی رکتا نہیں، وہ چیز اندر جاتی ہے، پانی مل جاتا ہے، پانی میں بیچ میں جگہ نہیں دیتی. لیکن یہ مچھلی تو جیسے جیسے پانی میں گئی تو وہاں سرنگ جیسا پورا سوراخ قدرتی بن گیا، جیسے پتھر میں سوراخ کسی نے بنایا ہو، سرنگ بنائی ہو، اس طریقے سے پانی پورا رک گیا اور پانی آپس میں ملا نہیں، اور مچھلی عجیب طریقے سے پانی کے اندر دور تک چلی گئی. حضرت یوشع ابن نون دیکھ رہے ہیں اللہ کی قدرت کو، حیران رہ گئے، اللہ یہ کیا منظر ہے. لیکن اس وقت پر انہوں نے اپنے استاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا نہیں، بیدار نہیں کیا، جگایا نہیں. یہ بھی ایک ادب ہے سیکھنے کا کہ بڑوں کے آرام کے وقت ہمیں خلل نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ اللہ والوں کے یہاں بے وقت جاتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ ان کی ملاقات بھی ہو جائے. ان کو یہ نہیں معلوم کہ بیچارے رات میں کب سے اٹھے، کتنا کام کر چکے. آپ تو ماشاءاللہ 10 بجے اٹھے، بریک فاسٹ کیا، غسل کیا اور کہا چلو اب حضرت کو مل کے آوے. تو 12:30 1 بجے آئے حضرت کے آرام کے وقت، آپ تو نیند کے خراٹے لے کر آئے اور حضرت کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. یہ طریقہ اچھا نہیں. اتنی عجیب و غریب قدرت کی چیز دیکھی، پھر بھی حضرت یوشع ابن نون نے اپنے استاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں اٹھایا، ان کو آرام کرنے دیا کہ حضرت جب اٹھیں گے تب ہم ان کو بتلائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نیند میں سے اٹھے تو نسی صاحبہ ان یخبرہ، حضرت یوشع ابن نون بتلانا ہی بھول گئے کہ حضرت وہ مچھلی تو زندہ ہو کے پانی میں گئی اور عجیب و غریب قصہ ہو گیا، بتلانا ہی بھول گئے. اب سوال ہوتا ہے نا، اتنی بڑی بات دیکھی پھر بھی کیوں بھول گئے؟
بھائی وہ اللہ کے نبی کی صحبت میں اس وقت رہتے تھے اور نبی کے ساتھ رہ کر رات دن ایسے چمتکار معجزات دیکھتے چلے آ رہے تھے، اسی لیے ان کے لیے یہ کوئی نئی انوکھی بات نہیں تھی، ایسا تو نبی کی صحبت میں رات دن دیکھ رہے، اسی لیے حضرت یوشع ابن نون بتلانا بھول گئے۔ اٹھے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو، چلے دونوں کے دونوں، استاد بھی چل رہے ہیں، شاگرد بھی چل رہے ہیں، حدیث کے مبارک الفاظ بھی آپ کے کان میں پڑ جائے۔ فَأَخَذَهُ فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلٍ ثُمَّ انطلق وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة ودعا رؤوسهما فناما واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فسار عليه مثل الطاق فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ چلے، کتنا چلے؟ پورے 24 گھنٹے چلے آگے دونوں، حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع، ایک رات ایک دن پورے 24 گھنٹے آگے تک چلے گئے، اور حضرت یوشع بتلانا ہی بھول گئے وہ مچھلی والا قصہ۔ جب ایک رات ایک دن لگاتار چلے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکن لگی اور وہ اپنے ساتھی کو کہنے لگے یوشع ناشتہ لاؤ، زنبیل میں سے بھوک لگی ہے اور میں تو بہت تھک گیا ہوں، آرام بھی کرے، ذرا کھا بھی لے، ذرا زنبیل ومبیل کھولو۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام نے زنبیل میں سے مچھلی نکالنے کے لیے کہا تو حضرت یوشع ابن نون کہنے لگے حضرت معاف کر دیجئے، وہ مچھلی تو کل اپنے جہاں وہ چٹان کے پاس رکے تھے نا، وہاں زندہ ہو کے حضرت دریا میں چلی گئی تھی، معاف کیجئے مجھے، میں بھول گیا آپ کو بتلانا۔ تو آگے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی، قال ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي امر الله به فقال له فتاه ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا فقال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے، وہیں تو خضر کو ڈھونڈنا تھا جہاں مچھلی زندہ ہوئے، وہاں پر تم تو عجیب بات بھول گئے، جس کی تلاش میں نکلے اور جو نشانی اللہ نے بتائی تھی وہی تم بھول گئے۔ یوشع ابن نون نے کیا کہا، حضرت شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ کس نے بھلا دیا؟ شیطان نے بھلا دیا۔ اور یہ ادب ہے حضرت یوشع ابن نون کا کہ بھول کی نسبت اپنی طرف کی کہ انسانی ہوں، مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے، حضرت میں بھول گئے، آپ بھی بھول گئے، آپ نے بھی نہیں پوچھا کہ وہ مچھلی لی کہ نہیں لی، آپ کی تو بھی تو ذمہ داری ہے کہ آپ یاد رکھتے، آپ بھی بھول گئے میں بھی بھول گیا، ہم ہوتے تو بہانے کرتے۔ لیکن یہ ادب سیکھو حضرت یوشع ابن نون سے، کیا کہہ رہے، مجھے حضرت شیطان نے بھلا دیا۔ حالانکہ ساتھیوں کی بھی ذمہ داری کچھ نہ کچھ ہوتی ہے کہ وہ یاد رکھیں، یہ بہت بڑا ادب ہے حضرت یوشع ابن نون کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات بیت میں ارشاد فرمائی، وہ بڑی اہم اور سمجھنے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن سے نکلے، اتنا لمبا سفر کیا، آج تک تھکان نہیں ہوئی، لیکن جس منزل پر جانا تھا اس سے آگے گئے تو تھکن لگ گئی۔ آج تک تھکن نہیں لگی تھی، کل تو ایسے آرام کرنے رکے تھے، کھانے رکے تھے، لیکن آج جب اس منزل سے آگے چلے گئے تو پھر آج ان کو تھکن لگی۔ یہ خدا کی عجیب و غریب شان ہے۔ حالانکہ آپ ذرا غور سے سوچو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ وہ جگہ تو پیچھے رہ گئی؟ پتا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو سو رہے تھے جب مچھلی زندہ ہوئی، تو وہی ایڈریس تھا
جہاں حضرت خضر کو تلاش کرنا تھا، لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں کہ ہم تو اپنی منزل سے آگے جا رہے ہیں. پھر بھی قدرتی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکن لگی. آدمی جب بے مقصد سفر کرتا ہے تو تھکن معلوم ہوتی ہے، اور مقصد والا سفر کرتا ہے تو کبھی تھکن لگتی نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک غیبی بات ہوا کرتی ہے. اور دیکھو بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکن کیسے لگی؟ حالانکہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم اپنے ایڈریس سے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ اللہ والوں کے دل کی صفائی کی بات ہے. دل صاف ہوتا ہے نہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے دل پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں تکلیف ہوتی تھی، کبھی کبھی نماز پڑھاتے تو حضور سلام پھرا کے فوراً پوچھتے تھے کوئی میرے پیچھے میرے ساتھ پڑھ رہا تھا؟ تو صحابہ تو سچے تھے، ہمارے جیسے تھوڑے تھے. صحابی نے کہا حضور میں پڑھ رہا تھا آپ کے پیچھے. ہاں، اسی لیے تمہارے پڑھنے کی وجہ سے میرے دل پر اثر ہوا اور مجھے قرآن کی تلاوت میں تکلیف ہوئی. ایک مصلی بھی امام کے پیچھے وضو ادھورا رکھ کر کے آوے تو امام کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے. قدرتی چیز ہے یہ. میرے استاذوں کے استاد حضرت العلامہ ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، دارالعلوم دیوبند کے اس زمانے کے. ان کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، اس پر میں آپ کو سناؤں. عبرت کا واقعہ ہے. میرے استاد محترم اس وقت دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مفتی سعید صاحب پالنپوری دامت برکاتہم نے ایک قصہ سنایا تھا کہ حضرت علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم صاحب پڑھنے کے زمانے میں اپنے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرنے رات میں جاتے تھے. تیل لگانے، سر میں تیل لگانا سنت ہے، رات میں لگایا کرو اور خوب لگاؤ. اتنا لگاؤ کہ تمہارے ٹوپی تیل والی ہو جاوے، اتنا لگاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ حضور تیل لگا کے کپڑا رکھتے تھے تو کپڑا ایسا لگتا تھا کہ کسی تیل بیچنے والے کا کپڑا ہے. اتنا تیل حضور سر مبارک میں لگاتے تھے. اسی لیے سنت کی نیت سے بالوں میں خوب تیل لگاؤ، یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی. تو کہا میں اگر شیخ الہند میرے استاد مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کو تیل لگانے جاتا تھا تو کہا کبھی تو حضرت بہت دیر تک تیل لگواوے اور کبھی تھوڑی دیر میں کہے بیٹا جاؤ جلدی روانہ کر دے. تو میں نے سوچا کہ یہ بعض مرتبہ دیر تک بعض مرتبہ جلدی حضرت مجھے روانہ کر دیتے. تو مجھے ایک بات اللہ نے میرے دماغ میں ڈالی کہ جس دن میں وضو کے ساتھ حضرت کی خدمت میں جاتا ہوں تو حضرت دیر تک میرے پاس تیل لگواتے ہیں، اور جس دن بغیر وضو کے جاتا ہوں تو تھوڑی دیر میں حضرت مجھے وہاں سے روانہ کر دیتے ہیں. تب سمجھ میں آیا کہ مرید کو اپنے پیر کی خدمت میں، شاگرد کو استاد کی خدمت میں، چھوٹوں کو بڑوں کی خدمت میں وضو کے ساتھ جانا چاہیے. تو ان کی روحانیت، ان کا فیض، ان کی برکت آپ کو جو ہے بڑے درجے کے اندر حاصل ہوگی، کیونکہ اللہ والوں کے دلوں کے اوپر ایک قدرتی اس کا اثر ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اوپر قدرتی اثر ہوا اور ان کو تھکن محسوس ہوئی. کہا بیٹا چلو واپس چلو. دونوں کے دونوں واپس آئے. 24 گھنٹہ آگے چل چکے تھے، پھر واپس آئے اپنے قدم کے نشانات ڈھونڈتے ڈھونڈتے. کیونکہ اس زمانے کے اندر راستے تو تھے نہیں، وہ ریتیلی زمین، تو ان کے اوپر دونوں کے پگلے پڑے ہوئے تھے، قدم کے نشان. اس کو دیکھتے 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 دونوں واپس آئے. اب جو واپس آئے کل والی چٹان کے پاس، کل جہاں دونوں سوئے تھے وہاں پر، تو آج ایک عجیب بات دیکھی. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ذالک ما کنا نبغی فرتدا علی آثارہما قصصا، یہ تو آیت ہوئی. قال رجعا یقصان آثارہما حتی انتہیا الی الصخرہ فإذا رجل مسجن ثوبا فسلم عليه موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم. اب جو پہنچے حضرت موسیٰ اور یوشع تو اس چٹان پر جہاں کل موسیٰ علیہ السلام سوئے تھے آج ایک کوئی اور آدمی سویا ہوا ہے. اور وہ آدمی کیسے سویا تھا؟ لمبی چادر اوڑھ کے سویا ہے، سر کے نیچے اور ادھر پیر کے نیچے. منہ بھی نہیں دکھے، بدن بھی نہیں دکھے، پیر بھی نہیں دکھے، پورا ڈھانک کر کے وہ سو رہا ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے جا کر کے سلام کیا. تو دیکھو جس کے پاس علم ہوتا ہے نا تو اس میں خودداری بھی بہت ہوتی ہے، اور علم تو ہمیں ان کے نخرے برداشت کر کے حاصل کرنا پڑتا ہے. ایک بہت بڑے رسم کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کو کہا کہ مجھے سکھاؤ قرآن کو کیسے لکھنے کا، تو کہا میرے پاس ٹائم نہیں. کہا اگر ٹائم نہیں ہے مجھے سیکھنا ہے، تو کہا تمہارے اندر سچی طلب ہو تو میں جب اپنے کام کے لیے وہ گھوڑے پر بیٹھ کے جاتے تھے، کہ میں جب نکلوں تو میں گھوڑے پر بیٹھ کے روانہ ہوں تو میرے ساتھ ساتھ چلو، میں گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جو ہے اپنی جگہ جاتے جاتے تم کو سبق پڑھاؤں گا، باقی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو طالب بھی سچے ہوتے تھے اس زمانے کے. کوئی بات نہیں حضرت، آپ گھوڑے پر بیٹھ کے سفر کیجئے، میں پیدل چل کر کے آپ سے سیکھوں گا. اس طریقے سے علم سیکھا تو آج قرآن لکھنے کے فن رسم کے وہ شاگرد امام بن گئے. علم ایسے نہیں آیا کرتا، اس لیے ہمارے بزرگوں نے مدرسوں میں فیسیلٹی اور سہولتیں دینا کبھی پسند نہیں کیا. ہمارے جامعہ ڈابھیل کے جو پہلے ہمارے معتمم صاحب تھے، اس وقت کے معتمم صاحب کے والد ہمارے پڑھنے کے زمانے تک وہی معتمم تھے. ہم پڑھ کے فارغ ہونے والے تھے اور ان کا انتقال ہوا. حضرت مولانا محمد سعید صاحب بزرگ رحمۃ اللہ علیہ واقعی بزرگ تھے. بڑے بڑے افریقہ انگلینڈ کے لوگ آ کے حضرت کو کہتے مدرسے کی بورڈنگ میں پنکھے لگوا دو. تو ہمارے معتمم صاحب نے کبھی اپنی زندگی میں بورڈنگ میں پنکھے نہیں لگوائے، کبھی پنکھے نہیں لگنے دیے. کہنے لگے راحت اور سہولت کے ساتھ بچوں کو علم نہیں آ سکتا جو ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا. حضرت معتمم صاحب کے انتقال کے بعد ہماری بورڈنگ میں پنکھے لگے، وہاں تک پنکھے نہیں لگے. اور ان کا انتقال کب ہوا؟ جب میں عالم پورا ہو رہا تھا اسی سال، میرا دور حدیث شریف کا سال، اور حضرت کا انتقال ہوا. کبھی انہوں نے پنکھے نہیں لگنے دیے. ایسی دور نظر والے وہ لوگ تھے. تو کہا کہ خودداری. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو وہ بزرگ عجیب و غریب آدمی چادر ہٹا کے دیکھنے کی بھی تکلیف گوارا نہیں کی. چادر اوڑے اوڑے اندر سے پوچھ رہے ہیں یہاں کس نے مجھے سلام کیا ہے؟ اس علاقے کے اندر تو کوئی سلام جانتا نہیں ہے. السلام علیکم کے الفاظ سے کوئی سلام کرنا جانتے نہیں. تم کون ہو؟ کہاں سے آ کر تم نے سلام کیا؟ چادر کھولے بغیر وہ اندر سے ہی بات کر رہے ہیں. علم میں خودداری ہوتی ہے. تو وہ چادر اوڑے ہوئے بزرگ کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں. تو وہ بزرگ کہنے لگے کون سے موسیٰ؟ بنی اسرائیل والے؟ کہاں میں بنی اسرائیل والا موسیٰ ہوں. اور وہ بزرگ جو چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے تھے وہی حضرت خضر علیہ السلام تھے، جو وہاں چادر اوڑھ کے آرام سے سو رہے تھے. پوچھا کیوں آئے بھائی یہاں میرے پاس؟ حضرت علم حاصل کرنے کے لیے آیا. پہلے انہوں نے پہچان کروائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پھر علم سیکھنے کی درخواست دی. اس لیے ہمارے یہاں مدرسوں میں پہلے آئیڈینٹی کارڈ لیتے ہیں کہ بھائی چٹنی کا کارڈ کی زیروکس وغیرہ جمع کراؤ پھر داخلے کی درخواست دو. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو بزرگ بھی بڑے خوددار حضرت خضر علیہ السلام کا موسیٰ ہمارے مدرسے میں علم سیکھنا بہت مشکل ہے، ہمارے یہاں بہت کڑی شرطیں ہیں، بہت سخت قانون ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور تمہارے لیے ہمارے یہاں رہ کر کے علم سیکھنا بڑی مشکل بات ہوگی. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا لمبا سفر کر کے گئے اور 2 سمندر کے ملنے کی جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آج ملاقات تک رکھو، آگے کی بات انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر. اللہ تعالی ہم سب کو بخاری شریف کے انوار برکات سے، حدیث پاک کے انوار و برکات سے مالا مال فرمائے. ابھی پچھلی مجلس کے بعد اس مجلس تک میں اللہ کے جن نیک اور برگزیدہ بندوں کا دنیا سے انتقال ہو گیا، اس میں ایک بہت بڑا امت کا نقصان حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا. قطب الاقطاب حضرت شیخ زکریا صاحب کے خلفاؤں میں سے تھے اور ہمارے استادوں کے استاد ہوتے تھے. 9 سال سے تو ایک چیز بھی کھائی نہیں تھی، اور ذکر کا حال یہ تھا کہ ان کے بازو میں رہنے والے کہتے تھے کہ پوری رات اللہ اللہ کی آواز آتی تھی.
عجیب و غریب روحانیت والے بزرگ تھے. خانقاہی رائے پور کی خانقاہ میں زندگی کے آخری سال گزار دیے. پہلے مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں پڑھاتے تھے، پھر خانقاہ منتقل ہو گئے اور وہیں پر